آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ممبئی حملے ہیں اس سے انڈیا کو فائدہ پہنچا ہے، یہ کیا بات ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ 26/11 پر ہمارا جو موقف ہے وہ کوئی دو قسم کے موقف نہیں، ایک ہی موقف ہے۔ اس وقت بھی ہم نے پیش کیا تھا اور آج بھی ہم یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جس طرح کا یہ اندوہناک واقعہ تھا اور اس میں جس طرح سے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جو کوئی بھی اس کا رسپانسیبل ہے اس کے اس کام سے سب سے زیادہ نقصان کشمیر کاز کو پہنچا، سب سے زیادہ فائدہ ہندوستان کو پہنچا۔ اور وہ کس انداز سے پہنچا کہ ہندوستان نے اپنے آپ کو مظلوم بنا کر دنیا میں پیش کرنا شروع کر دیا، جبکہ کشمیر پر اتنا بڑا ظلم ہندوستان کرتا آ رہا ہے اور ابھی تک کشمیریوں کی جو صورتحال ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر وہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد یہاں پاکستان میں بھی ہمارے کتنے اچھے اچھے خیر کے کام، سارے اتنے شاندار کام، بہترین کام، ان کے اوپر محض ایک پروپیگنڈے کے تحت ان کو کھڈے لائن لگا دینا اور تسلسل سے اس وقت سے گرفتاریاں، نظر بندیاں، یہ سلسلہ جو پاکستان کے اندر جاری ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی میرے والد صاحب قید میں ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد تسلسل سے ہندوستان پاکستان کو نقصان پہنچانے کا جو معاملات کرتا آ رہا ہے۔ ہندوستان تو پہلے بھی نقصان پہنچا رہا تھا، تو لیکن اس کے بعد ہندوستان نے مزید یعنی جو جس انداز سے جو سلسلے کرنے شروع کر دیے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے گھر پہ چند سال قبل جوہر ٹاؤن پہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہندوستان نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بچایا، محفوظ رکھا۔ اس کی ساری رپورٹس آ چکی ہیں کہ اس میں ہندوستان انوالو تھا، انڈین را انوالو تھی، اور وہ سارے کا سارا ہمارے ادارے جانتے ہیں۔ اس پر بہت ساری باتیں میڈیا پہ موجود ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے تھوڑی سی بات پوری کر لوں تو یعنی آپ یہ دیکھیے کہ تسلسل سے ہندوستان جو ہے، آپ دیکھیں کہ یہ چند سال یہ امریکہ نے ایک رپورٹ بھی اپنی پیش کی ہے کہ 2023 میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ سارے دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہوتے آئے ہیں۔ تو یعنی یہ 2023 کی رپورٹ ہے امریکہ کی طرف سے، ہندوستان میں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے۔ تو آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ پاکستان کے اوپر ساری چڑھائی، پاکستان کو سارا نشانہ بنایا جانا، پاکستان کو نقصان پہنچانا، اور یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ہندوستان کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی موڑ کے اوپر پاکستانی ریاست یہ فیصلہ کر لے کہ ہم حافظ سعید صاحب کو حوالے کر دیں گے تو آپ مزاحمت کریں گے؟ کیا کریں گے؟ میرے بھائی انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت اور ریاست کسی بھی موڑ پر اس طرح کا قدم ہرگز نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا ہندوستان کا ایک یوزلیس اور نان سینس قسم کا مطالبہ اور یہ ساری صورتحال ہے۔ پاکستان ہندوستان کا کوئی باج گزار نہیں ہے۔ ہندوستان کی یہ جو ساری کی ساری یہ زیادتی بھی ہے، پروپیگنڈا بھی ہے، بےہودگی بھی ہے۔ تو پاکستانی حکومت، پاکستان کی ریاست الحمدللہ نہ پہلے ایسے تھی، نہ اس قسم کا وہ ایسا سوچ بھی سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ایسا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔